یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ جل جلالہ ومن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور گوہربار میں ہدیات عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ اللہ کے گھر میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامہ بنائے۔ ماہ شعبان المعظم اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم کی انفرادیت اور اہمیت کتنی زیادہ ضروری ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا۔ فرمایا شعبان شہری و رمضان اللہ، کہ شعبان مجھ محمد کا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کی دوسرے عشرے کی 5ویں رات کو، جس کو لیلۃ من نصف شعبان کہا گیا اور شب برات کے نام سے بھی یاد کیا گیا، اور شب توبہ اور شب مغفرت اور شب عتق کے نام سے بھی یاد کیا گیا۔ دور موجود میں جہاں اور بہت زیادہ فتنے اپنے سر اٹھا رہے ہیں، وہاں پہ ایک فتنہ یہ بھی سر اٹھاتا نظر آتا ہے جس کا کوئی سر اور پیر نہیں ہے، جس کا آغاز عرب دنیا سے ہوا اور یہ فتنہ دیکھتے ہی دیکھتے اب عروج پکڑتا جا رہا ہے۔ اور وہ فتنہ یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کو اللہ کے دروازے پہ حاضر ہو کر عبادت کرنے سے روکا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حیثیت نہیں، یہ ہندوستان کے لوگوں کی ایجاد ہے۔ اس فتنے کو 3 سے 4 یا 5 سال کہہ لیں یہ فتنہ شروع ہوا، اور عرب دنیا سے یہ فتنہ شروع ہوا، اور چلتے چلتے خصوصاً جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کے اندر یہ فتنہ اپنے پر پرزے نکالنے کی کوشش میں ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فرامین اٹل ہیں، واضح ہیں، بین ہیں، مبین ہیں۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جس میں اس رات کی شرعی حیثیت کو واضح کیا گیا، اور درجن سے زائد صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کے نام میرے ذہن میں ہیں جنہوں نے اس رات کی اہمیت کو رسالت مآب کی زبان سے واضح ہوتے ہوئے سنا، نہ صرف سنا بلکہ اس کو آگے ڈیلیور بھی کیا۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے دوران خطبہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی،
حضور علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کو تیاری پر، ترغیب و ترہیب کے لیے ابھارنے پر حضور علیہ السلام ہر چیز کی موٹیویشن دیتے. کوئی بھی آنے والے ایام دن ہوتے تو حضور علیہ السلام اس کے فضائل و برکات اور اس کی اہمیت سے صحابہ کرام کو آشنا فرماتے، آگاہ فرماتے. شعبان کے مہینے کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اور پھر رمضان کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں ہی کمر بستہ ہو جاتے، اور پھر شعبان کے آخری ایام میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات تو اعتکاف بھی فرماتے، اور پھر رمضان کے شروع ہونے سے پہلے حضور علیہ السلام بڑا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرماتے جس میں لوگوں کو عبادات پر ابھارا جاتا. صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی نظر عنایت سے تربیت یافتہ تھے، اس کے باوجود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لگاؤ کے لیے، ان کے قلبی میلان کے لیے، ان کی ذہنی تشفی و تمنی کے لیے صحابہ کرام کو آنے والے ایام کی برکات سے آگاہ فرماتے. میں نے جس طرح عرض کیا کہ درجن سے زائد صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اس آنے والی رات کی اہمیت کو واضح کیا، اور وہ حضور علیہ السلام کے فرامین اقدس سے واضح کیا. قرآن مجید میں اللہ نے اس رات کا بیان کیا، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، جس کو ہم نے برکت والی رات میں نازل کیا. فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے. انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں. دور موجود کے جتنے بھی مفسر ہیں ان کی بات اگر ہم نہ مانیں تو اوائل عمر کے مفسرین کو ہی دیکھ لیں. تفسیر روح البیان کو دیکھیں یا تفسیر روح المعانی کو دیکھیں یا تفسیر مظہری علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو دیکھ لیں، جو میرے پاس میری لائبریری کے اندر یہ 3 پرانی تفاسیر موجود ہیں، باقی لیٹسٹ دور موجود کی تفاسیر ہیں. جمیع محدثین اور مفکرین اور مفسرین کی اس بات پہ اجماع ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم سے مراد جس رات حکمت والے سارے کام تقسیم کیے جاتے ہیں وہ رات شب برات کی رات ہے. وہ رات لیلۃ من نصف شعبان، یعنی شعبان کی سینٹر والی رات، شعبان کی 15ویں رات مراد ہے. اس میں ہر حکمت والا کام اللہ تقسیم فرما دیتا ہے، فرشتوں کو از سر نو آرڈر دے دیے جاتے ہیں. اور پھر حضور علیہ السلام نے اس رات کی اہمیت کو واضح کیا، صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا. حضرت ابو بکر صدیق اس رات کی اہمیت کو واضح کرتے نظر آتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ واضح کرتے نظر آتے ہیں، اور حضرت امی جان اما عائشہ صدیقہ اس کو روایت کرتی ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرنے والے ہیں، اور کہتے ہیں جی نہیں جی ہمیں سیاستہ سے دکھائیں تو ہم قائل ہو جائیں گے. اس رات، یہ رات باقی راتوں کی طرح ہے، اس میں عبادت کی کون سی انفرادیت؟ بھئی اللہ کو منانے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہی ہمیں عبادت کے لیے ہے. لیکن ذہنی تشفی کے لیے میں سیاستہ سے چند حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ان کی خام خیالی ختم ہو جائے، اور دور موجود کا فتنہ جو پرپرزے نکال رہا ہے اور ہماری ینگ جنریشن جو گمراہی کے دانے پہ چل نکلی ہے کہ شب برات کی کوئی حیثیت نہیں. جس رات کو اللہ فضیلت والی قرار دے، جس رات کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عزت اور عظمت والی رات قرار دیں، جس رات کو جناب اس امت کے سب سے بڑی شخصیت جناب ابو بکر صدیق عظمت والا قرار دیں، اور مولا کائنات علم کے جو شہر تھے، علم کے جو دروازے تھے، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ جس کو فضیلت والا قرار دیں، ہم ان کی مانیں یا اپنے ان اکابرین کی مانیں؟
سیاستہ کے اندر بڑی جید تیسرے نمبر کی بک ہے جامع ترمذی، جس کے لکھنے والے امام ابو عیسیٰ ترمذی ہیں، دوسری صدی ہجری کے اندر، یہ دوسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ آپ باقاعدہ اس رات کے عنوان پر باب لے کے آئے جامع ترمذی کے اندر، باب ما جاء فی لیلۃ من نصف شعبان، اور حضرت امام ابن ماجہ سنن ابن ماجہ کے اندر اس رات کے متعلق باقاعدہ ایک چیپٹر لے کے آئے، اور چیپٹر کا عنوان اور ٹائٹل یہی باندھا، باب ما جاء فی نصف من لیلۃ شعبان، جس کا حضرت امام ترمذی دو حدیث پاک لے کے آئے، ایک حضرت امی جان ام عائشہ صدیقہ سے روایت ہے اور ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، اور امام ابن ماجہ سنن ابن ماجہ کے اندر 4 حدیث پاک اس رات کی شریعت پہ لائے، اور وہ 4 حدیث پاک حضرت مولا کائنات حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت امی جان ام عائشہ صدیقہ سے روایت ہے۔ یہ وہ سیاستہ کے اندر ان احادیث کا وجود ہے۔ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سنن ابن ماجہ کی پہلی حدیث پاک میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو اس رات کی اہمیت کو واضح کرتی نظر آتی ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 99 ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ حدیث پاک مروی ہے، جو کہتے ہیں نا اس رات کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ہماری نہ مانے، چلے ابن ماجہ کی مان لیں، جناب مولا کائنات کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملوں کی مان لیں۔ حضرت مولا کائنات روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جس کے الفاظ ہیں کہ جب تم شعبان کی 15ویں رات کو پاؤ، قوموا لیلہا، رات کو قیام کیا کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کو روزے رکھا کرو۔ اس رات کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے حضرت علی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے واضح کہا کہ جب اس رات کو پاؤ تو رات کو قیام کیا کرو، وصوموا نہارہا، اور دن کو روزہ رکھا کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس رات کی کوئی خاص اہمیت ہے، افادیت اور انفرادیت ہے؟ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا تم جانتے نہیں ہو، یہ رات عزت اور عظمت والی رات ہے۔ باقی راتوں میں جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، وہ بھی تہجد کے وقت۔ جو جاگ رہے ہوتے ہیں وہ اس رحمت کے دروازے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو غوث قطب ابدال اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس دروازے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میرے جیسے شومی قسمت تو خراٹے اور مزے کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اس رات کو پاؤ تو رات کو قیام کرو، دن کو روزے رکھو، کیونکہ وہ رات ایسی اہمیت والی رات ہے کہ باقی راتوں میں رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، وہ بھی رات کے آخری پار کھلتا ہے، لیکن اس رات کی اہمیت یہ ہے، سنن ابن ماجہ کا ریفرنس میں نے دیا، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 99 ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس رات کی اہمیت یہ ہے کہ سورج بعد میں غروب ہوتا ہے، رحمت کے 300 دروازے پہلے کھل جاتے ہیں، اور پھر اللہ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے اپنی شایان شان کے مطابق آسمان دنیا پہ اجلال فرماتا ہے، اور پھر 3 رحمتوں کے اعلان ہوتے ہیں۔ یہ اس رات کی اہمیت بتا رہا ہوں، جو لوگ نہیں مانتے وہ ان کے اپنے ماننے کی، لیکن جو ماننے والے ہیں خدایا آپ کے سامنے اللہ نے عقل سلیم دی ہے، آپ خود ریسرچ کریں، تحقیق کے آپ مبتدی طالب علم بنیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا طلوع غروب آفتاب سے پہلے ہی رحمت کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں، پھر اللہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرما کے اعلان کرتا ہے۔ پہلا اعلان کیا ہوتا ہے؟ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا آج میں اس کو بخش دوں۔ رحمت کا دوسرا اعلان ہوتا ہے حل من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا فرما دوں۔ رحمت کا تیسرا اعلان ہوتا ہے حل من مبتل فوافی لہ، ہے کوئی رنج و غم اور مصیبتوں میں گھرا ہوا نوجوان مجھ سے فراخی مانگے، میں اس کی رنج و غم اور مصیبتوں سے اس کو چھٹکارا عطا فرما دوں۔
حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ساری رات رحمت کے اعلان ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے اللہ کی رحمتوں کے اعلان باقی و ساقی رہتے ہیں ساری رات۔ اور پھر یہ وہ حدیث پاک ہے جو حضرت علی المرتضیٰ روایت کر رہے ہیں، اور اس رات کی اہمیت کو واضح کر کے آگے سنن ابن ماجہ کے اندر امام ابن ماجہ اس کو روایت کر رہے ہیں، تو گویا پتہ چلا کہ یہ وہ رات ہے جو عام راتوں کی طرح نہیں ہے، اس کا تعلق نزول قرآن کے ساتھ بھی ہے اور اس کا تعلق بارگاہ الہی کے دیگر امور کے ساتھ بھی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ سارے حکمت والے کام اس رات تقسیم فرماتا ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، اللہ کے نبی کے فرمان سے ثابت ہے، اور دوسری حدیث پاک جو اس رات کی اہمیت کو واضح کرتی ہے اور اس کی شرعی حیثیت بتاتی ہے، حضرت امی جان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ بھی سنن ابن ماجہ کی اور اسی صفحے پر جلد 1 ہے سنن ابن ماجہ کی اور صفحہ نمبر 99 نمبر صفحہ ہے، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک رات بستر پر میں سوئی ہوئی تھی، میرے محبوب بھی بستر پر جلوہ فراز تھے، تھوڑی دیر کے بعد میں نے حضور کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی، ڈھونڈتے ہوئے مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ شاید آج رحمت کونین کسی اور بیوی کے ہاں تشریف لے گئے۔ حضرت اماں جی فرماتی ہیں میں حضور علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھانڈتے باہر آئی، دیکھا تو رحمت کائنات بقیع میں تشریف فرما تھے، جنت البقیع میں، اور آقا کائنات نے اپنا سر انور اوپر بلند آسمان کی جانب بلند کیا ہوا تھا۔ جب میں پیچھے پہنچی، اللہ اکبر، اور یہی بات حدیث پاک سنن ابن ماجہ کے میں نے ریفرنس دیا، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم نیشاپوری نے بھی اس کو روایت کیا، اور بہت زیادہ راویوں نے اور محدثین نے اس کو روایت کیا۔ جہاں سے میں پیش کر رہا ہوں وہ سنن ابن ماجہ کی ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے حضور کو دیکھا تو سر انور آسمان کی جانب حضور نے بلند کیا ہوا تھا، اور میری جانب دیکھا نہیں کہ کون آیا ہے، بغیر دیکھے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تجھے کیا گمان ہو گیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تجھ سے ناانصافی کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول تم سے، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، کیا تمہیں گمان لاحق ہوا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تجھ سے ناانصافی کریں گے؟ نقل کفر نباشت۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چلیں حضور بستر کو چھوڑ کے تشریف لائے چلے، اگر ایسا ہوا سمجھانے کی غرض سے، ورنہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بخاری کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے دیکھا بھی نہیں اور فرمایا اللہ اور اس کے رسول، کیا تم گمان لائق ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے ناانصافی کریں گے؟ چلو حضور کی بات تو سمجھ آ گئی، اللہ ناانصافی کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر، گویا کہ حضور بتانا چاہتے تھے جو اللہ کا معاملہ ہے وہی میرا معاملہ ہے، اور جو میرا معاملہ ہے وہی خدا کا معاملہ ہے۔ ایک مقام تو قرآن پاک کے اندر بھی آیا نا، یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ چلو رسول پاک سے آگے بڑھنا تو سمجھ میں آ جاتا ہے، اللہ سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو وہاں پہ بھی مفسرین نے یہی لکھا کہ حضور رحمت کائنات کے حکم سے آگے جانا گویا اللہ کے حکم سے آگے جانا ہے۔ تو حضور علیہ السلام، ایک تو یہاں پہ یہ بات واضح ہوئی کہ جو حضور کا معاملہ ہے وہی اللہ کا معاملہ ہے، حضور کا معاملہ الگ نہیں ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اللہ کا معاملہ، اور دوسرا حضور نے دیکھا بھی نہیں، بغیر دیکھے فرمایا عائشہ کیا تمہیں گمان لائق ہوا؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ عائشہ ہے، اور عائشہ یہ شک و شبہ ذہن میں پال کے آئی ہوئی ہے۔ امام بخاری نے ایک دن ایک روایت نقل کی، وہ فرماتے ہیں ایک دن علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد صحابہ کو اکٹھا کیا، صحابہ کو قریب کر کے فرمایا صحابہ تم کیا جانتے ہو؟ میں صرف آگے دیکھتا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ جب میں نماز میں ہوتا ہوں میں صرف آگے دیکھتا ہوں۔ فرمایا جس طرح میں آگے دیکھ رہا ہوں مجھے پیدا کرنے والے ذات کی عزت کی قسم ہے، جس طرح میں آگے دیکھ رہا ہوں اس طرح میں پیچھے بھی دیکھتا رہتا ہوں، سبحان اللہ، اس طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ پوری کائنات حضور علیہ السلام کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ سامنے ہے، اور وہ پتہ نہیں رات کے اندھیرے میں کہاں سے باتیں گھڑ لیتے ہیں۔ اللہ نے تو پوری کائنات بنائی حضور علیہ السلام کے لیے۔ حضور نے فرمایا کیا تمہیں خدشہ لائق ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول تجھ سے نہیں انصاف؟ حضور میں کون ہوتی ہوں؟
آپ جہاں پہ مرضی جانا چاہیں جا سکتے ہیں، زمانہ آپ کا محتاج تو نہیں، آپ زمانے کے محتاج تو نہیں بلکہ زمانہ آپ کا محتاج ہے۔ ہم ساری کائنات کے لوگ زمانے کے محتاج ہیں، لیکن زمانہ میرے حضور کا محتاج ہے۔ وہ زمانہ زمانہ ہی نہیں جو رحمت کائنات کا محتاج نہ ہو۔ اللہ کو تو عبادت بھی وہی قبول ہے جو مصطفیٰ کی محبت اور یاد اور چاہت و قربت میں پڑی جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم جانتی نہیں ہو یہ کون سی رات ہے؟ سنن ابن ماجہ کا ریفرنس دیا، امام مسند امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو، امام بخاری اور مسلم کے بھی استاد ہیں یہ، حضرت امام احمد بن حنبل بخاری مسلم کے استاد ہیں اپنی مسند، ان کو 10 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی حضرت امام احمد بن حنبل کو، 10 لاکھ کہنا آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ امام احمد بھی اس حدیث پاک کو لے کے حضور نے فرمایا تم جانتی نہیں ہو آج کون سی رات ہے؟ حضور کون سی رات ہے؟ فرمایا آج لیلۃ من نصف شعبان، آج شعبان کی سینٹر والی 15ویں رات ہے، شب برات کی رات ہے۔ حضور اس میں کیا ہوا؟ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا میں سر اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں اور میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اے محبوب آج کی رات میں قبیلہ بنو کلب کے ریوڑ کی جو بالوں کی تعداد ہے، بکریوں کے جو بالوں کی تعداد ہے، اے میرے محبوب ان بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ آپ کی امت کی لوگوں کی بخشش و مغفرت کر دوں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، اللہ اکبر۔ یہ اب اس رات کی انفرادیت، اچھا قبیلہ بنو کلب کا نام لیا گیا تو جناب ام عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اس میں کوئی خاص بات؟ رحمت کائنات نے فرمایا پورے عرب کے اندر قبیلہ بنو کلب وہ قبیلہ ہے جو سب سے بڑھ کر بکریاں پالتا ہے، سب سے بڑھ کر بکریاں پالتا ہے، اور ان قبیلہ والوں کی جو بکریاں ہیں وہ بھی بڑے بڑے بالوں والی ہوتی ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اس رات میرا اللہ میری امت کے لوگوں کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رات عام رات نہیں ہے، اس کو یہ مت سمجھیں کہ یہ ہندوستان کے لوگوں کی ایجاد کردہ رات ہے، نہیں، یہ تو رحمت کائنات کے حضور رحمت کائنات خود بستر چھوڑ کر اور پھر بقیع میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے جناب عائشہ صدیقہ پوچھ کر پھر ہم تک یہ پیغام پہنچا رہی ہیں کائنات والو یہ من گھڑت فیس بکی اور یوٹیوبر لوگوں کی باتوں میں مت آ جانا، یہ وہ عظیم رات ہے جس کو اللہ نے بھی پسند کیا، اللہ کے رسول نے بھی پسند کیا، سبحان اللہ، یہ اللہ کی بھی پسندیدہ رات ہے اور محبوب پاک کی۔ اچھا پھر جب اتنے لوگ بخشے جائیں گے، ساتھ ہی حضور رحمت کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک روایت میں 3 لوگ آتے ہیں اور ایک روایت میں 7 لوگ آتے ہیں، فرمایا اس رات باقی راتوں میں اللہ کی رحمت صرف تقسیم ہوتی ہے لیکن یہ جو رات آتی ہے نا اس رات اللہ کی رحمتیں تقسیم نہیں ہوتی بلکہ لٹائی جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں لٹائی جاتی ہیں، لیکن کچھ لوگ 7 یا 3 اس رات بھی محروم رہتے ہیں، اس رات بھی معلوم رہتے ہیں، اور وہ لوگ ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا شخص اس رات بھی معروم رہتا ہے۔ شرک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، مشرک کبھی بخشا نہیں جائے گا، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ۔ حضرت معاذ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عفیر نامی گوشت دراز پہ میں حضور کے پیچھے سوار تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاذ تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے اور بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟ عرض کی اللہ و رسول عالم، یا آپ جانتے ہیں یا اللہ کا رسول جانتا ہے؟ تو حضور رحمت کائنات نے فرمایا اے معاذ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا یہ حق ہے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور پھر اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے ہر وہ بندہ جو اس کی عبادت کرے، ہر وہ بندہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کا حق یہ ہے وہ اپنے اس بندے خدا کو، اس مرد کو بخشش و مغفرت کا مجدہ جاں فضا سنا دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ حضور نے فرمایا نہیں خوشخبری نہیں سنانی، ورنہ لوگ اس پہ بھروسہ کر کے عمل سے کوتاہی شروع کر دیں گے۔ مشرک کی کبھی معافی نہیں، اس رات بھی معافی نہیں، اور والدین کے نافرمان کی بھی معافی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بخل کرنے والے کی بھی
غیبت کرنے والے کی، شراب پینے والے کی، اس رات بھی معافی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو یہ آنے والی رات اس کو عام مت سمجھے، یہ جو 13 فروری کو بروز جمعرات آنے والی رات ہے، لیلۃ من نصف شعبان، شب برات کی رات ہے، عظیم الشان شب بیداری کا یہاں پہ اہتمام ہوگا۔ آپ سبھی احباب جوق در جوق تشریف فرما ہوں۔ اللہ کو یہ آرزو کرنے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، توبہ کرنے کی رات ہے، عبادت کرنے کی رات ہے، اپنے رب کو منائیں گے اور اپنے رب کو حضور کے واسطے سے، حضور کے ذریعے سے، حضور کے دامن کو تھام کے منائیں گے۔ اور انشاءاللہ میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں ہم مشرک نہیں ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، اللہ اللہ ہے، محمد محمد ہیں، ہم شرک نہیں کرتے۔ تو اس رات مصطفیٰ کے صدقے اللہ ہماری ضرور بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ وآخر دعوانا